کہ دیکھو دعا جو ہے نا، دعا اس میں اصل ہے انفرادی. اجتماعی دعا میرے لیے تو مانگنا بڑا ہی مشکل کام ہے. خیر مانگ لینی چاہیے، کبھی کبھار لوگوں کو سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن اجتماعی دعا کے موقع تو کبھی کبھار ہی آتے ہیں نا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جب کسی سے قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہو، کسی ذاتی ضرورت سے لیے جاتے ہو، تو کیا بھونپو ہاتھ میں لے کے جاتے ہو؟ اس کو بھونپو کہتے ہیں نا، وہ جو اسپیکر ہوتا ہے. یہ پوری قوم کو لے کے جاتے ہو، جا کے چھپڑ میں اس سے لجاجت کرتے ہو بیٹھ کے کہ یار تو حالات دیکھ رہے، غربت مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے، یار تھوڑا کچھ روکڑا شوکڑا دے دے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دعا کا جو اللہ نے اصول بتایا ہے قرآن مجید میں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. تو دعائیں کرنا سیکھیں. مسئلہ سارا مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہر ایک کے ساتھ کنیکشن. جی بیٹا اچھا میں پڑھ لوں دعا کے لیے، ٹھیک ہے. مسئلہ مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالی سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور. اسی سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. تو دیکھو آج کے اس بیان میں نا جو بات سیکھنے کی ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، جو میں جتنی باتیں کرتا ہوں میں اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں. میرا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں تو وہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. اور بھائی میں سب سے پہلے اس کا خود محتاج ہوں کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. اس لیے میرے یہ بیان نہیں ہوتے، یہ تکرار ہوتی ہے. مل بیٹھ کے کچھ نصیحت کی باتیں شیئر کر لیتے ہیں جو ہم سب بھولے ہوئے ہیں مجھ سمیت. آپ کہہ سکتے ہیں جب مل بیٹھ کے باتیں شیئر کرتے ہیں تو پھر نیچے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، اوپر کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو وہ اس لیے بیٹھا ہوں اوپر کہ نظر آ جاؤں سب کو میں آرام سے. نیچے بیٹھوں گا تو نظر نہیں آؤں گا، اس لیے مجبوری میں اوپر بیٹھا ہوں. میں سمجھتے ہیں اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں تو میں کوئی بہت نیک آدمی ہوں، تو میں چونکہ بڑا آدمی ہوں تو میرا مقام بہت عظیم انسان ہوں. میں وہ عظیم تو قیامت میں پتہ چلے گا بھائی، عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے. یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت میں پتہ چلے گا عظیم کون ہے اور وسیم کون. دنیا میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج جو ڈپریشن، اسٹریس، بیماریاں، پریشانیاں، ناکامیاں اور ٹینشنیں، ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور. بعض لوگوں کا تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. اور اللہ نے جو ہمیں عبادتیں دی ہیں نا، تراویح کی عبادت، رمضان کی عبادت، ذکر اذکار کی عبادت، حج کی عبادت، عمرے کی عبادت، دعا کی عبادت، صدقات و خیرات کی عبادت، ان سب کا مقصد اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. آج سب کچھ ہو رہا ہے مگر اللہ سے تعلق نہیں ہو رہا. یہ بڑا مسئلہ ہے. دیکھو ہمارے ایک دوست تھے، ان کے یہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی واقعہ ہوا گھر میں خودکشی کا. بے روزگاری کی وجہ سے کسی نوجوان نے خودکشی کی. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت کرے. بہرحال کبیرہ گناہ ہے لیکن دعائیں مغفرت تو کرنی چاہیے. مجھے جب اطلاع ملی میں نے ان کے والدین کو سمجھایا. وہ بہت ٹینشن میں آئے نا ماں باپ کہ ہم نے بھی تانے دیے تھے اس کو بے روزگاری کے، تو اس کی ٹینشن اس نے زیادہ لے لی ہے. میں نے کہا یہ ٹینشن زیادہ لینے والی بات بالکل غلط. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے دائرے بہت زیادہ وسیع کر لی ہیں کیونکہ ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں. اب چاہتے ہیں کہ سب کی توندیں فل بھریں، پیٹ بھریں، گھر بڑے بڑے ہوں، گاڑیاں سب کے پاس ہوں، بینک بیلنس سب کے بھرے ہوئے ہوں، بالکل عیش کی زندگی ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو. اللہ تو ہے ہی نہیں نا بیچ میں. اللہ بیچ میں ہے ہی نہیں کہ اصل کامیابی ہے کہ خدا خوش ہو ہم سے. وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو مقصد ہی نہیں ہے. تو جب دولت کو باپ بنا کے، شہرت، عزت، خواہشات کو باپ بناؤ گے تو میرے بھائی کھمبوں سے ہی چپکو گے. پھر جا کے کوئی کھمبے سے چپکے گا، کوئی زہر پیے گا، کوئی نہیں بھی پیے گا نا تو ڈپریشن سے مرے گا. وہ برین ہیمریج سے مرے گا ڈپریشن میں. صحابہ کے پاس جو ہے نا 24 گھنٹے میں ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ہے کھانے کے لیے. وہ تو ٹینشن اور ڈپریشن کی گولیاں بھی نہیں کھا رہے تھے اس وقت. ایسے حالات آئے نا جنگوں میں کہ 24 گھنٹے میں کیا کھایا. ایک صحابی نے جب بتایا نا کہ ہم 24 گھنٹے میں پتہ نہیں 2-3 کھجوریں کھاتے تھے. لوگوں نے کہا اس میں گزارا کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا ہم سوچتے تھے جب یہ بھی نہیں ملتی تھی، جب ایک کھجور ملتی تھی، ہم ان دنوں کو یاد کر کے 2 کھجوروں پہ خوش ہوتے تھے.
लोगों ने कहा भाई जब एक खजूर मिलती थी उस पे कैसे टेंशन खत्म होती थी? उन्होंने कहा हम उस दिन को याद करते थे जब खजूरों की गुठलियां चूसा करते थे, खजूर भी खाने को नहीं मिलती थी। आज कबाब पराठे खा के खंबे पे लटकता है जाके। टेंशन से जो मरता है ना खुदकुशी करता है। पहले पेट भरेगा, खाएगा, नरम बिस्तर पे लेटेगा, रात उसने नरम बिस्तरों पे गुजारी होगी। मेरे भाई, अल्लाह से ताल्लुक पैदा करना सिर्फ आखिरत के लिए जरूरी नहीं है, दुनिया के लिए पहले जरूरी है। दुनिया आपकी अच्छी नहीं हो सकती जब तक अल्लाह से ताल्लुक बहाल नहीं होता। हमने सूरह यूसुफ पूरी पढ़ ली। याकूब अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी टेंशनों में गुजरी है। उन टेंशनों में सारी जिंदगी क्या करते रहे हैं? सिर्फ दुआएं मांगते रहे हैं। हालांकि दुआएं बज़ाहिर कबूल होती हुई नजर बोलो नहीं आ रही, दुआएं कबूल ही नहीं हो रही हैं बज़ाहिर। ये कैसी कबूलियत है भाई दुआ की? जब अल्लाह ने एक खूबसूरत बेटा दिया, उसको ख्वाब आया, ख्वाब से लगा कि ये पैगंबर बनेगा, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त से दुआएं मांगना शुरू कर दी है। अल्लाह इसको जमीन का, लोगों का इमाम बना। जो तूने नेमत की है ना मेरे दादा इब्राहिम पर, ऐ अल्लाह वो नेमत मुकम्मल कर मेरे बेटे यूसुफ के जरिए, इसको भी नबी बना। उस वक्त से दुआएं मांगी होंगी कि नहीं मांगी होंगी? नजरे बस से बचने के लिए भी दुआएं मांगी होंगी। बहुत खूबसूरत बेटा था, ऐ अल्लाह इसे हासिदों के हसद से बचा, मांगी होंगी कि नहीं मांगी होंगी? भाई बोलो क्या हो गया? ये दुआ भी मांगी, ऐ अल्लाह इसे हासिदों के हसद से बचा। इतना खूबसूरत बेटा है ये, इतना नेक बच्चा है ये, लेकिन सारे काम बज़ाहिर क्या हो रहे हैं? उल्टे। हसद भी खा रही है, भाइयों ने उठा के कुएं में डाल दिया और बाप की नजरों से ओझल। तो क्या कहा है याकूब अलैहिस्सलाम ने कि मैं खुदकुशी करूंगा, मेरा बेटा कहाँ है भाई? तुमने जो कुर्ता लाके दिया मुझे जिसपे छोटा खून लगा हुआ है, ये झूठ बोल रहे हो। और फिर मुसलसल डिप्रेशन टेंशन में जाते जाते बिल आखिर खुदा न ख्वास्ता कोई ख्याल आया उनके दिल में खुदकुशी का। वो क्या कर रहे हैं भाई? फसब्रुन जमील, मैं क्या करूंगा भाई? सब्र, क्योंकि मेरे पास तो कोई तहकीक का जरिया भी नहीं है कि तुम सच कह रहे हो कि झूठ कह रहे हो। दुआ बज़ाहिर कबूल होने के बजाय क्या हो रही है? रद्द हो रही है। कोई मायूसी की बात नहीं की याकूब अलैहिस्सलाम ने। ऐ अल्लाह मैं तुझसे क्या मांग रहा था और तू मेरे साथ क्या कर रहा है? तू मुझे टेंशन दे रहा है, मुझसे क्या गुनाह हुआ है? और ऐसा भी नहीं कि याकूब अलैहिस्सलाम ने रूहानी इलाज वालों से राब्ता किया हो, बेशरम लोगों से, क्योंकि ये बड़े बेशरम हैं। अच्छे अच्छे घर जादू टोने के नाम पे इन बेशरमों ने तबाह किए हैं। जादू है, टोना है, फलाना है, डिमकाना है, जो असल काम करने का है उससे ये क्या कर देते हैं? आपको हटा देते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से क्या कर रहे हैं? दुआएं मांग रहे हैं। वो दुआ कैसे कबूल हो रही है? यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में बजाय कुएं से निकलने के मिस्र के बाजारों में, बोल लो ना क्या हो गया, फरोख्त हो रहे हैं। फिर दूसरा बेटा भी गया थोड़े दिनों के बाद, एक मिलने के बजाय बिन्यामीन भी चला गया। रो रहे हैं, जो गैर इख्तियारी चीज है, रो रहे हैं, गैर इख्तियारी है ना। तो बच्चों ने क्या कहा कि आप अभी तक यूसुफ को याद करके रो रहे हैं? क्या फरमाया? इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपने गम किसके सामने बयान करता हूं? अल्लाह के सामने। अल्लाह के सामने तो बयान किया जाएगा गम। व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, मैं अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। नाकामियों के नक्शे में कामयाब करना किसका काम है? अल्लाह का काम। मायूस नहीं हूं, जो हो रहा है मेरे हक में बेहतर हो रहा है, अगरचे मुझे समझ में नहीं आ रहा। तसव्वुर नहीं था ना बादशाह बना के अल्लाह मिलाएगा। उनके मसाइल खुदा की कसम हमारे मसाइल से कई गुना ज्यादा थे। मैं मानता हूं बेरोजगारी है, महंगाई है, फिर भी पराठे खा रहे हैं लोग इस महंगाई में भी, फिर भी ज्यादा खा के मर रहे हैं, कम खा के नहीं मर रहे लोग। और जो कम खाने वाले हैं, जो वाकई गरीब हैं, उनके ये मसाइल भी नहीं है, उन्हें सब्र आ रहा है। ज्यादातर ऐश परस लोग हैं जिनको सब्र नहीं आता। तो ये सारे मसाइल किसकी वजह से मेरे भाई? अल्लाह से ताल्लुक ना होने की वजह से। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात लिखी। एक मुरीद ने ना उनको लिख के दिया कि मुझसे गुनाह नहीं छूटता, गुनाह करता हूं तौबा करता हूं, गुनाह करता हूं तौबा कर, छूट नहीं रहा। हजरत तौबा कर करके थक गया। उन्होंने फरमाया करते रहो, इस तौबा की वजह से ताल्लुक तो बहाल है ना अल्लाह का। चलो मोहब्बत का ताल्लुक नहीं, माजरत का ताल्लुक तो है।
एक्सक्यूज का ताल्लुक तो है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। एक ताल्लुक होता है इताअत का ताल्लुक, फर्माबरदारी का ताल्लुक, असल तो ये ताल्लुक है कि आप अल्लाह के फर्माबरदार बन के रहें। और एक ताल्लुक होता है फर्माबरदार नहीं है लेकिन माजरत कर रहा है बार बार, ताल्लुक तो है ना। और एक है कि ताल्लुक ही नहीं है, ना इताअत कर रहा है ना अल्लाह से माफिया मांग रहा है। आज मुसलमान का बहुत बड़ा मसला क्या है कि अल्लाह को उसने अपनी डिक्शनरी से निकाला, अब चंद रसूमात में तो अल्लाह रह गया है, चंद रसूमात में, लेकिन ऐसा मजबूत ताल्लुक नहीं है कि ये अल्लाह आपको डिप्रेशन से निजात दे दे, ये अल्लाह आपकी टेंशनें दूर कर। देखो जब आप टेंशन में होते हो, कोई महबूब दोस्त मिलके आपके साथ टेंशन शेयर कर ले तो आपको खुशी होती है ना, आप कहते हैं यार तुम्हारी वजह से मेरा गम क्या हो गया है, हल्का हो गया। तो अल्लाह की वजह से हम हल्का क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब अल्लाह दोस्त ही नहीं है, ताल्लुक ही नहीं है अल्लाह से। तो खूब समझ लो, रमजान अल्लाह ने क्यों दिया? अल्लाह से ताल्लुक पैदा करने के लिए। जितनी इबादतें हैं भाई तुम अल्लाह से कोई दोस्ती लगाओ, राजो न्यास किया करो अल्लाह ताला से। तो अल्लाह से जो दोस्ती है ना और ताल्लुक है, उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल चीज क्या है? वो है दुआ। आज मैंने देखा है लोग नमाज पढ़ लेते हैं किसी न किसी दर्जे में, तिलावत कर लेते हैं किसी न किसी दर्जे में, सदका तो खैरात भी टूटे वैसे तो नहीं हो रहे जैसे होने चाहिए, लेकिन चलो टूटे फूटे सदका तो खैरात भी हो जाते हैं, उम्रा भी कर लेते हैं, पैसा अल्लाह दे दे, हज भी कर लेते हैं, अल्लाह से मांगने का शौक खत्म। बस एक फॉर्मेलिटी पूरी होती है इज्तिमाई दुआओं में, इज्तिमाई दुआएं होती है ना, उसमें आ रहे हैं, अब तो बैनर भी लग रहे होते हैं हमारे यहाँ, रो रो के दुआएं मांगी जाएंगी। ये भी एक एंटरटेनमेंट का जरिया बन गई ये चीज। मैं किसी की नीयत पे शुबा नहीं कर रहा, टीवी में प्रोग्राम देख लो पहले, कई अब पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बाकायदा ये लग रहे हैं, ठीक है ना, और पूरा एक एंटरटेनमेंट हो रही। पूरे साल खुदा के सामने कभी आंसू बहाने का मौका की तौफीक नहीं होती, गिड़गिड़ाने की तौफीक नहीं होती, बहुत बड़ी दिल के उजड़ने की दलील है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कोई असर से पहले एक सजदा पा ले, इससे पहले कि सूरज गुरूब हो तो उसे चाहिए अपनी नमाज कंप्लीट करे, और जो सुबह फजर से पहले सजदा पा ले, सूरज निकलने से पहले, यानी फजर में सजदा पा ले सूरज निकलने से पहले, तो उसे चाहिए अपनी नमाज कंप्लीट करे। अब ये जो हदीस है ना, इसमें तो साफ तौर पे बताया है कि एक रकत, क्योंकि सजदा से रकत कंप्लीट होती है ना, तो वो जो पहले वाली हदीस थी ना, मन अदरक रकअतन क़ब्ल तुलूइ शम्सी फ़क़द अदरकल फज्र, जिसने रकत पाली सूरज तुलू होने से पहले तो उसने फजर की नमाज पाली। इधर तवज्जो, उसमें मैंने बताया था इमाम तहावी रहमहुल्लाह ताला उसका क्या मफ़हूम बयान करते हैं कि जो नाबालिग बालिग हो गया, जो गैर मुस्लिम मुसलमान हो गया, जो हाइजा औरत पाक हो गई, इतनी देर में जितनी देर में वो नमाज की नीयत बांध सकती थी, तो उसने नमाज का टाइम पा लिया। तो टाइम पा लिया का मतलब ये होगा, रकत किनाया है दुखूल फिस सला से, इतना टाइम के रकत किनाया है नमाज से, नमाज का टाइम पा ले, और अदरका का माना है कि उस पर वो नमाज फर्ज हो गई। समझ रहे? बाकी जो दूसरी हदीस है जिसमें, इस हदीस में वो तावील नहीं चलेगी, इसमें साफ अल्फाज है कि जिसे एक सजदा पा लिया फलयुतिम्म सलातहू, उसे चाहिए कि वो अपनी नमाज मुकम्मल करे। इमाम तहावी रहमहुल्लाह ताला ने इस दूसरी हदीस को मनसूख करार दिया है, पहली वाली का तो दूसरा मफहूम बयान किया ना, वो जो उन्होंने मफहूम बयान किया, और ये दूसरी वाली को उन्होंने मनसूख करार दिया। मनसूख किस हदीस से करार दिया? वो उन तमाम अहादीस से जिनमें मकरूह वक्त में नमाज पढ़ने से मना किया गया है। यहाँ बहुत सारे इश्कालात होते हैं। एक इश्काल तो ये होता है कि जिन अहादीस में मकरूह वक्त में नमाज पढ़ने से मना करार दिया, अगरचे वो ठीक है, बहुत मशहूर सिहा की अहादीस है, लेकिन अहनाफ का उसूल ये है कि अन्नही अन तसर्रुफात शरइया यफ्तदी मशरूइयतहा, किसी शरई अमल से जब रोका जाएगा ना, तो ये इसकी अलामत है कि वो शरई अमल दुरुस्त हो जाएगा, तभी तो रोका जा रहा है। तो जब मकरूह वक्त में नमाज से हमें रोका जा रहा है, तो ये इसकी अलामत है, इस वक्त नमाज अदा हो जाती है, अलबत्ता गुनाह मिलता है, नमाज अदा हो जाएगी, अलबत्ता गुनाह मिलेगा। तो जब एक आदमी ने तुलूए आफ्ताब से पहले नियत बांध ली और दरमियान में आफ्ताब तुलू होने लगा, अगर हम उसको ये हुक्म देते कि नमाज तोड़ दो, तो अमल बिल्कुल बातिल हो रहा है, फासिद नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि इन्हीं नमाज तो बातिल होगी तो तोड़ ही देंगे ना उसको, क्योंकि बातिल का मतलब तो कला था ना, वो उसका होना ना होना बराबर है,
اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ نماز ہو جائے گی، تو اس کا مطلب یہ کہ ہو تو جا رہی ہے نا نماز اس میں، بھئی ایک رکعت آپ طلوع آفتاب سے پہلے پڑھو، ایک رکعت طلوع آفتاب کے بعد پڑھو، تو نماز ہو تو جائے گی، فاسد ہوگی یہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ تو فاسد ہونا باطل ہونے سے تو بہرحال بہتر ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کو توڑ دیں اور بالکل وہ ایک رکعت جو آپ نے پڑھی تھی وہ کیا ہو جائے؟ باطل۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے فاسد طور پہ پڑھ لیں۔ تو لا تبطلوا اعمالکم بھی تو ہے نا قرآن میں کہ اپنے عمل کو باطل مت کرو، تو وہ بھی تو آیت اس حدیث سے، یعنی آپ نے جو لاجک پیش کی ہے تو قرآن کی آیت اس سے بھی تو ٹکرا رہی ہے نا۔ تو اس کا جواب حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بوادر النوازر پر اس پر بڑی زبردست بحث کی ہے، ان کا رسالہ ہے نا، بہت خاندانی رسالہ ہے مولانا شرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس میں عربی میں انہوں نے حضرت نے اس پہ رسالہ لکھا ہے، اس میں اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، تو یہ نہیں نفی کے معنی میں ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ تصرفات شرعیہ سے ممانعت یہ مشروعیت ہی کی، یہ اکثری قاعدہ کلی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ بہت سی روایات میں لا صلاۃ کے الفاظ بھی ہیں کہ جو طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھتا ہے لا صلاۃ اس کی نماز سرے سے ہوتی نہیں ہے۔ تو اگرچہ لا نفی جنس بھی بعض دفعہ مشروعیت کی نفی کے لیے ہوتی ہے، مشروعیت کی نفی کے لیے نہیں ہوتی، کمال کی نفی کے لیے ہوتی ہے، لیکن دونوں طرف جب احادیث ہے تو کہتا ہے کہ ہم نے نماز کو اگر ہم بالکل باطل قرار دے تو اس کی قضا لازم آئے گی، باطل قرار نہ دے تو قضا لازم نہیں آئے گی، تو احتیاط کا تقاضا یہ کہ باطل قرار دیا جائے تاکہ مبتلا بھی پر قضا لازم۔ تو احتیاطاً ہم نے طلوع آفتاب کے وقت نماز کو فاسد کہنے کے بجائے احتیاطاً ہم نے باطل کہا ہے، یہ انہوں نے اس کا جواب دیا ہے، سمجھ رہے ہو؟ لیکن بہت سارے اشکالات پھر بھی ہوتے ہیں۔ اشکالات یہ ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ من ادرکا جو سردہ پالے طلوع آفتاب سے پہلے فلیتم صلاتہ، سے چاہیے کہ اپنی نماز مکمل کرے، تو اس حدیث کی کوئی مزیدار تعویل بنتی نہیں ہے، تو صاف طور پہ حکم ہے نا کہ کمپلیٹ کرے اس کو نماز۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی حنفیہ میں اسی کے قائل ہیں کہ اگر کسی نے نیت باندھ لی اور اسے پتہ چلا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے تو وہ نماز توڑے نہیں بلکہ کمپلیٹ کرے وہ نماز۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ احادیث جن میں اس وقت میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے تو ان پر بھی عمل کرے اور اس حدیث پر بھی عمل کرے، دونوں پر ایسے عمل ہوگا کہ اسی وقت توقف اختیار کر لے، یعنی نماز کو توڑے نہیں بلکہ نماز میں رک جائے، خاموش کھڑا رہے، جب سورج ایک نیزے تک بلند ہو جائے نا اور مکروہ وقت گزر جائے تو پھر آگے نماز کو کنٹینیو کرے۔ تو امام یوسف کا قول دلائل کے لحاظ سے بہت مضبوط ہے، اس میں حنفیہ کا مشہور قول تو یہی کہ نماز بس توڑ دینا، لیکن امام یوسف کا قول اس میں دونوں طرح کی احادیث میں جمع ہو رہا ہے، سمجھتے ہو؟ دوسری بات یہ کہ بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے فلیتم صلاتہ کہ وہ اپنی نماز کمپلیٹ کرے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے نماز تو کمپلیٹ کرے گا لیکن یہ نماز فرض نہیں ہوگی، نفل بن جائے گی، کیونکہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ بطور فرض کے کمپلیٹ کرے، حدیث میں تو ہے کہ اس کو باطل ہونے سے توڑنے سے بچانے کے لیے کیا ہے کمپلیٹ کر لے، تو وہ نفل بن جائے گی، بعد میں فرض نماز لوٹا لے۔ لیکن اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ لم یفت صلاتہ، جس نے ایک رکعت طلوع آفتاب سے پہلے پالی تو اس کی نماز فوت نہیں ہوئی ہے، تو اس کا جواب پھر وہی ہے کہ اس کی نماز فوت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز کا ٹائم فوت نہیں ہوا۔ اب سوال وہی ہوتا ہے کہ اتنی گھما پھرا کے آپ تعویلات کر کیوں رہے ہیں؟ گھما پھرا کے تعویلات اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک حدیث تو یہ ہے جس میں نہیں طلوع آفتاب کے وقت نماز سے منع کیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا بھی امام شافعی نے بڑا خاندانی جواب دیا ہے کہ بھئی حدیث میں طلوع آفتاب کے وقت سے نماز سے روکا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ فجر میں اتنی تاخیر کرو کہ طلوع آفتاب کے وقت آپ نماز پڑھو، اس سے پہلے ایک رکعت پڑھو، یہ تو حدیث میں اتفاق سے کبھی ایسا ہو جائے، یعنی دونوں طرح کی احادیث میں جو تطبیق امام شافعی نے جو طریقہ اختیار کیا وہ بہت واضح ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جن احادیث میں آتا ہے کہ اس وقت نماز حرام ہے تو مطلب یہ کہ اتنی تاخیر نماز میں جائز نہیں ہے، کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ فجر کو اتنا ڈیلے کرے کہ ایک رکعت کا ٹائم باقی رہ جائے، لیکن اگر کبھی اتفاق سے ایسا ہو گیا اس کو پتہ ہی نہیں چلا اور نماز شروع کر دی اس نے، یہ قضا ہونے کا ٹائم ہے، آنکھ نہیں کھلی، تو بالکل قضا کرنے سے بہتر ہے کہ ایک رکعت ہی پڑھ لے اور باقی رکعت وہ کمپلیٹ کر لے، تو گناہ تو ہوگا تاخیر کی وجہ سے، لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا تو حدیث کے مطابق پھر وہ نماز کو مکمل کر لے، نماز میں مزید تاخیر نہ کرے، سمجھتے ہو؟ تو اس حدیث دونوں جو حدیثوں میں ٹکراؤ تھا نا وہ دوسرے جمہور کے مذہب پر تو کوئی اشکال ہوتا ہی نہیں ہے،
تو احناف نے یہ جو اتنی تعویلات کی ہے نا، اصل میں ایک اور حدیث ہے جو اس حدیث کے اگینسٹ ہے. وہ حدیث ہے لیلۃ التعریس والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا، پڑاؤ ڈالا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اذان کہیں، کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی. تو سورج کی جب کرن چہرے پر لگی ہے تو آنکھ کھلی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فجر نہیں پڑھی، بلکہ حدیث الفاظ ہے حتی اذا ارتفعت الشمس. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب سورج بلند ہو گیا، جو مکروہ وقت ہے نا وہ گزر گیا، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہاں چونکہ شیطان کے اثرات ہیں، نماز شیطان کی وجہ سے قضا ہوئی ہے نا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے کوچ فرمایا. اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں طریق حدیثیں، شیطان کے اثرات ہونے سے تو معمولی سا کوچ کرنا بھی کافی تھا، لیکن حدیث میں الفاظ کے ارتفاعت الشمس، سورج کے بلند ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا. ورنہ شیطان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں اور بھی موقع پر حاضر ہوئے، مگر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو موقوف نہیں کیا. مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا شیطان نماز میں میرے پاس آیا، میں اگر چاہتا تو اس کو باندھ دیتا رسیوں سے اور بچے پھر اس کے ساتھ کھیلتے، لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام کا عہد یاد آیا کہ جنات اللہ نے کس کے قابو میں دیے تھے؟ سلیمان علیہ السلام کے قابو، اس لیے میں نے اس کو قید نہیں کیا. تو وہاں واضح بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی کیونکہ وہ مکروہ وقت تھا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز جب قضا ہو گئی تو پھر احتیاط اسی میں کہ مکروہ وقت میں نہ پڑھی جائے. سمجھ رہے ہو؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جب نماز قضا ہی ہو گئی تو اب مکروہ وقت میں پڑھنا تو ٹھیک ہے، نہیں ہے، بات تو اس کی ہو رہی ہے کہ ابھی قضا ہوئی نہیں ہے، ایک رکعت آپ کو طلوع آفتاب سے پہلے مل گئی ہے. آپ لوگ کے نہ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے نہ جواب سمجھ میں آ رہا ہے، بیٹھے میں ایسے جیسے پڑھ علمی ذوق ہوتا ہے نا تو انسان کو پڑھنے کا مزہ بھی آتا ہے. جو تھکا ہوا گھنٹہ ہے ہمارا 7واں گھنٹہ، سب سے تھکا ہوا گھنٹہ یہی ہے نا، تھکے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت، پہلا گھنٹہ ہونا چاہیے. ہاں تو کیا کرے، اشکال جواب تو یہی تو ہے نا، علم میں یہی تو ہوتا ہے، اشکال ہے تو جواب ہے، اشکال ہے تو جواب ہے. تحقیقات تو اسی کو کہتے ہیں. اور میں تو بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ میں اگر پوری ڈیٹیل پورا تو 2 مہینے اسی میں لگ جائیں، تو میں تو خلاصے کے طور پر بیان کر رہا ہوں. آگے چلو. اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، من نسی عن صلاۃ او نام عنها فلیصلیها اذا ذکرها فإن ذلك وقتها. اور ایک حدیث میں آتا ہے فإن ذلك کفارۃ لها، کہ جو نماز بھول جائے یا سو جائے تو جب اس کی آنکھ کھلے گی یا جب اس کو یاد آئے گا تو اس وقت فوراً پڑھے، وہ یہی اس کا ٹائم ہے اور یہی اس کا کفارہ ہے کہ فوراً پڑھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جمہور تو اسی کے قائل ہے کہ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھولے تو وہی وقت ہے، اس وقت نماز پڑھنا فرض ہے آپ کے اوپر. احناف کہتے ہیں کہ شرعی ضرورت کی وجہ سے تو ڈیلے کیا جا سکتا ہے کیونکہ قضا ہو گئی ہے، جب شرعی ضرورت نہ ہو تو اس کو پڑھنا واجب ہے. یعنی تھوڑی سی احناف نے گنجائش دی کہ قضا تو چونکہ ہو ہی گئی ہے تو کوئی شرعی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بہرحال اس وقت قضا واجب ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلی تھی سورج کی کرن کے ساتھ تو حدیث کے مطابق وہی وقت تھا فجر کا، فإن ذلك وقتها، وہی وقت تھا فجر کا. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں نماز نہیں پڑھی ہے. تو یہ بہت مضبوط دلیل ہے کہ خود آپ نے ترغیب دی ہے کہ وہی وقت ہے اور وہی کفارہ ہے اس کا، اس کے باوجود آپ نے اس کو نماز کو ڈیلے کیا ہے. یہ بہت مضبوط دلیل ہے. تو اب خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بحث کی ہے نا، مواد النوازل میں بڑی جاندار ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، دونوں حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی. کون سی؟ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، یہ جو آج ہم نے بخاری کی حدیث پڑھی، مشکات کی حدیث نمبر 602، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سجدہ آپ طلوع آفتاب سے پہلے پا لے تو اسے چاہیے کہ نماز مکمل کرے. اس حدیث کا سیدھا سیدھا مطلب بغیر تعویل کے یہی ہے کہ وہ ایسا کر لے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ گوائے کرائنی بات کو وہ ایسا کر لے. دوسری حدیث جن میں مکروہ وقت میں نماز سے منع بھی کیا ہے، اور لیلۃ التعریس والی حدیث کہ اگرچہ وہ وقت تھا نماز کا، کیونکہ آنکھ بعد میں کھلی نا، وہاں جان کے تاخیر تھوڑی ہے، وہ وقت تھا اور حدیث کے مطابق وہی ادا وقت ہے. اس کے باوجود اس وقت میں نہ پڑھنا، حالانکہ نبی کے حکم کے مطابق اس میں نماز پڑھنا واجب تھا، پھر بھی نہ پڑھنا، تو وہ حدیث بالکل اس حدیث سے ٹکرا رہی. تو اب یہاں پر احناف نے یہ کیا ہے، انہوں نے کہا دونوں حدیثیں ٹکرا رہی ہیں، تو جو حدیث قیاس کے موافق ہوگی جس وقت ہم اس کے معنی کو لیں گے. تو قیاس کو یہاں حدیث پہ نہیں ترجیح دی جا رہی، بلکہ قیاس بھی تو شرعی حجت ہے نا، تو جو قیاس جس وقت جس حدیث کے موافق ہو اس کو لے لیں گے اور دوسری کو چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا کہ فجر کی نماز میں جب ایک شخص طلوع آفتاب سے پہلے جب فاسد وقت نہیں ہے، بالکل صحیح وقت ہے، اس وقت نماز شروع کرتا ہے
تو طلوع آفتاب تک اگر اس کو گھسیٹتا ہے نماز کو، یعنی لمبا گھسیٹنا تو نہیں کہنا چاہیے، لمبا کرتا ہے نماز کو، تو نماز کے دوران فاسد وقت آ رہا ہے تو بنا اس کی صحیح تھی تو بنا الفاسدی علی صحیح ہو جائے گی، یعنی فاسد کی بنا ہو رہی ہے کس پر؟ صحیح پر ہو رہی ہے. تو یہ قیاس کے حساب سے یہ کیا ہے؟ نماز فاسد ہونی چاہیے کہ آپ نے جس کامل شروع کی ہے تو اس کو وہ دیکھو، یہ منت کی طرح ہوتی ہے نا نماز بھی، کہ منت بعض دفعہ زبانی ہوتی ہے بعض دفعہ عملی ہوتی ہے. تو عملی طور پر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی عصر سے پہلے ایک سجدہ پا لے، اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو تو اسے چاہیے اپنی نماز کمپلیٹ کرے، اور جو صبح فجر سے پہلے سجدہ پا لے سورج نکلنے سے پہلے، یعنی فجر میں سجدہ پا لے سورج نکلنے سے پہلے تو اسے چاہیے اپنی نماز کمپلیٹ کرے. اب یہ جو حدیث ہے نا اس میں تو صاف طور پہ بتایا ہے کہ ایک رکعت، کیونکہ سجدہ سے رکعت کمپلیٹ ہوتی ہے نا، تو وہ جو پہلے والی حدیث تھی نا من ادرک رکعتا قبل طلوع الشمس فقد ادرک الفجر، جس نے رکعت پالی سورج طلوع ہونے سے پہلے تو اس نے فجر کی نماز پالی. ادھر توجہ، اس میں میں نے بتایا تھا امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا کیا مفہوم بیان کرتے کہ جو نابالغ بالغ ہو گیا، جو غیر مسلم مسلمان ہو گیا، جو حائضہ عورت پاک ہو گئی، اتنی دیر میں جتنی دیر میں وہ نماز کی نیت باندھ سکتی تھی تو اس نے نماز کا ٹائم پا لیا. تو ٹائم پا لیا کا مطلب یہ ہوگا رکعت کنایا ہے دخول فی الصلاۃ سے، اتنا ٹائم کہ رکعت کنایا ہے نماز سے، نماز کا ٹائم پا لے، اور ادرکہ کا معنی ہے کہ اس پر وہ نماز فرض ہو گئی. سمجھ رہے؟ باقی جو دوسری حدیث ہے جس میں اس حدیث میں وہ تعبیر نہیں چلے گی، اس میں صاف الفاظ ہے کہ جسے ایک سجدہ پا لیا فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، سے چاہیے کہ وہ اپنی نماز مکمل کرے. امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے اس دوسری حدیث کو منسوخ قرار دیا ہے. پہلی والی کا تو دوسرا مفہوم بیان کیا نا، وہ جو انہوں نے مفہوم بیان کیا، اور یہ دوسری والی کو انہوں نے منسوخ قرار دیا. منسوخ کس حدیث سے قرار دیا؟ وہ ان تمام احادیث سے جن میں مکروہ وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. یہاں بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں. ایک اشکال تو یہ ہوتا ہے کہ جن احادیث میں مکروہ وقت میں نماز پڑھنے سے منع قرار دیا، اگرچہ وہ ٹھیک ہے بہت مشہور صحاح کی احادیث ہے، لیکن احناف کا اصول یہ ہے کہ النہی عن التصرفات الشرعیہ یقتضی مشروعیتہا، کسی شرعی عمل سے جب روکا جائے گا نا تو یہ اس کی علامت ہے کہ وہ شرعی عمل درست ہو جائے گا، تبھی تو روکا جا رہا ہے. تو جب مکروہ وقت میں نماز سے ہمیں روکا جا رہا ہے تو یہ اس کی علامت ہے اس وقت نماز ادا ہو جاتی ہے، البتہ گناہ ملتا ہے، نماز ادا ہو جائے گی البتہ گناہ ملے گا. تو جب ایک آدمی نے طلوع آفتاب سے پہلے نیت باندھ لی اور درمیان میں آفتاب طلوع ہونے لگا، اگر ہم اس کو یہ حکم دیتے کہ نماز توڑ دو تو عمل بالکل باطل ہو رہا ہے، فاسد نہیں ہو رہا. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یعنی نماز تو باطل ہوگی تو توڑ ہی دیں گے نا اس کو، کیونکہ باطل کا مطلب تو کلا تھا نا، وہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ نماز ہو جائے گی، تو اس کا مطلب یہ کہ ہو تو جا رہی ہے نا نماز اس میں. بھئی ایک رکعت آپ طلوع آفتاب سے پہلے پڑھو، ایک رکعت طلوع آفتاب کے بعد پڑھو، تو نماز ہو تو جائے گی. فاسد ہوگی یہ کہہ سکتے ہیں آپ. تو فاسد ہونا باطل ہونے سے تو بہرحال بہتر ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کو توڑ دیں اور بالکل وہ ایک رکعت جو آپ نے پڑھی تھی وہ کیا ہو جائے؟ باطل. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے فاسد طور پہ پڑھ لیں. تو لا تبطلوا اعمالکم بھی تو ہے نا قرآن میں کہ اپنے عمل کو باطل مت کرو، تو وہ بھی تو آیت اس حدیث سے، یعنی آپ نے جو لاجک پیش کی ہے تو قرآن کی آیت اس سے بھی تو ٹکرا رہی ہے نا. تو اس کا جواب حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بوادر النواظر پر اس پر بڑی زبردست بحث کی ہے. ان کا رسالہ ہے نا، بہت خاندانی رسالہ ہے مولانا شرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس میں عربی میں انہوں نے حضرت نے اس پہ رسالہ لکھا ہے. اس میں اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، تو یہ نہیں نفی کے معنی میں ہے. ایک تو یہ کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ تصرفات شرعیہ سے ممانعت یہ مشروعیت ہی کی، یہ اکثری قاعدہ کلی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ بہت سے روایات میں لا صلاۃ کے الفاظ بھی ہیں کہ جو طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھتا ہے لا صلاۃ، اس کی نماز سرے سے ہوتی نہیں ہے.
تو اگرچہ لائے نفی جنس بھی بعض دفعہ مشروعیت کی نفی کے لیے ہوتی ہے، مشروعیت کی نفی کے لیے نہیں ہوتی، کمال کی نفی کے لیے ہوتی ہے، لیکن دونوں طرف جب احادیث ہے تو کہتا ہے کہ ہم نے نماز کو اگر ہم بالکل باطل قرار دے تو اس کی قضا لازم آئے گی، باطل قرار نہ دے تو قضا لازم نہیں آئے گی، تو احتیاط کا تقاضا یہ کہ باطل قرار دیا جائے تاکہ مبتلا بھی پر قضا لازم۔ تو احتیاطاً ہم نے طلوع آفتاب کے وقت نماز کو فاسد کہنے کے بجائے احتیاطاً ہم نے باطل کہا ہے، یہ انہوں نے اس کا جواب دیا ہے، سمجھ رہے ہو؟ لیکن بہت سارے اشکالات پھر بھی ہوتے ہیں۔ اشکالات یہ ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ من ادرکا جو سردہ پالے طلوع آفتاب سے پہلے فلیتم صلاتہ، سے چاہیے کہ اپنی نماز مکمل کرے، تو اس حدیث کی کوئی مزیدار تعویل بنتی نہیں ہے، تو صاف طور پہ حکم ہے نا کہ کمپلیٹ کر لے اس کو نماز۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی حنفیہ میں اسی کے قائل ہیں کہ اگر کسی نے نیت باندھ لی اور اسے پتہ چلا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے تو وہ نماز توڑے نہیں بلکہ کمپلیٹ کرے وہ نماز۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ احادیث جن میں اس وقت میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے تو ان پر بھی عمل کرے اور اس حدیث پر بھی عمل کرے، دونوں پر ایسے عمل ہوگا کہ اسی وقت توقف اختیار کر لے، یعنی نماز کو توڑے نہیں بلکہ نماز میں رک جائے، خاموش کھڑا رہے، جب سورج ایک نیزے تک بلند ہو جائے نا اور مکروہ گزر جائے تو پھر آگے نماز کو کنٹینیو کرے۔ تو امام یوسف کا قول دلائل کے لحاظ سے بہت مضبوط ہے۔ اس میں حنفیہ کا مشہور قول تو یہی کہ نماز بس توڑ دینا، لیکن امام یوسف کا قول اس میں دونوں طرح کی احادیث میں جمع ہو رہا ہے، سمجھتے ہو؟ دوسری بات یہ کہ بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ کہ وہ اپنی نماز کمپلیٹ کرے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے نماز تو کمپلیٹ کرے گا لیکن یہ نماز فرض نہیں ہوگی، نفل بن جائے گی، کیونکہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ بطور فرض کے کمپلیٹ کرے، حدیث میں تو ہے کہ اس کو باطل ہونے سے توڑنے سے بچانے کے لیے کیا ہے کمپلیٹ کر لے، تو وہ نفل بن جائے گی، بعد میں فرض نماز لوٹا لے۔ لیکن اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ لم یفت صلاتہ، جس نے ایک رکعت طلوع آفتاب سے پہلے پالی تو اس کی نماز فوت نہیں ہوئی ہے، تو اس کا جواب پھر وہی ہے کہ اس کی نماز فوت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز کا ٹائم فوت نہیں ہوا۔ اب سوال وہی ہوتا ہے کہ اتنی گھما پھرا کے آپ تعویلات کر کیوں رہے ہیں؟ گھما پھرا کے تعویلات اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک حدیث تو یہ ہے جس میں نہیں طلوع آفتاب کے وقت نماز سے منع کیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا بھی امام شافعی نے بڑا خاندانی جواب دیا ہے کہ بھئی حدیث میں طلوع آفتاب کے وقت سے نماز سے روکا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ فجر میں اتنی تاخیر کرو کہ طلوع آفتاب کے وقت آپ نماز پڑھو، اس سے پہلے ایک رکعت پڑھو، یہ تو حدیث میں اتفاق سے کبھی ایسا ہو جائے۔ یعنی دونوں طرح کی احادیث میں جو تطبیق امام شافعی نے جو طریقہ اختیار کیا وہ بہت واضح ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جن حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت نماز حرام ہے تو مطلب یہ کہ اتنی تاخیر نماز میں جائز نہیں ہے، کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ فجر کو اتنا ڈیلے کرے کہ ایک رکعت کا ٹائم باقی رہ جائے۔ لیکن اگر کبھی اتفاق سے ایسا ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا اور نماز شروع کر دی اس نے، یہ قضا ہونے کا ٹائم ہے، آنکھ نہیں کھلی، تو بالکل قضا کرنے سے بہتر ہے کہ ایک رکعت ہی پڑھ لے اور باقی رکعت وہ کمپلیٹ کر لے۔ تو گناہ تو ہوگا تاخیر کی وجہ سے، لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا تو حدیث کے مطابق پھر وہ نماز کو مکمل کر لے، نماز میں مزید تاخیر نہ کرے، سمجھتے ہو؟ تو اس حدیث دونوں جو حدیثوں میں ٹکراؤ تھا نا، وہ دوسرے جمہور کے مذہب پر تو کوئی اشکال ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو احناف نے یہ جو اتنی تعویلات کی ہے نا، اصل میں ایک اور حدیث ہے جو اس حدیث کے اگینسٹ ہے، وہ حدیث ہے لیلۃ التعریس والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا، پڑاؤ ڈالا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اذان کہے، کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی، تو سورج کی جب کرن چہرے پر لگی ہے تو آنکھ کھلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فجر نہیں پڑھی، بلکہ حدیث الفاظ ہے حتیٰ اذا ارتفعت الشمس۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب سورج بلند ہو گیا، جو مکروہ وقت ہے نا وہ گزر گیا، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہاں چونکہ شیطان کے اثرات ہیں، نماز شیطان کی وجہ سے قضا ہوئی ہے نا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے کوچ فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں طریق حدیثیں، شیطان کے اثرات ہونے سے تو معمولی سا کوچ کرنا بھی کافی تھا، لیکن حدیث میں الفاظ کے ارتفاعت الشمس، سورج کے بلند ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا۔
ورنہ شیطان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں اور بھی موقع پر حاضر ہوئے، مگر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو موقوف نہیں کیا۔ مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا شیطان نماز میں میرے پاس آیا، میں اگر چاہتا تو اس کو باندھ دیتا رسیوں سے اور بچے پھر اس کے ساتھ کھیلتے، لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام کا عہد یاد آیا کہ جنات اللہ نے کس کے قابو میں دیے تھے؟ سلیمان علیہ السلام کے قابو، اس لیے میں نے اس کو قید نہیں کیا۔ تو وہاں واضح بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی کیونکہ وہ مکروہ وقت تھا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز جب قضا ہو گئی تو پھر احتیاط اسی میں کہ مکروہ وقت میں نہ پڑھی جائے، سمجھ رہے ہو؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جب نماز قضا ہی ہو گئی تو اب مکروہ وقت میں پڑھنا تو ٹھیک ہے، نہیں ہے، بات تو اس کی ہو رہی ہے کہ ابھی قضا ہوئی نہیں ہے، ایک رکعت آپ کو طلوع آفتاب سے پہلے مل گئی ہے۔ آپ لوگ کے نہ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے نہ جواب سمجھ میں آ رہا ہے، بیٹھے میں ایسے جیسے پڑھ رہی علمی ذوق ہوتا ہے نا تو انسان کو پڑھنے کا مزہ بھی آتا ہے۔ جو تھکا ہوا گھنٹہ ہے ہمارا 7واں گھنٹہ، سب سے تھکا ہوا گھنٹہ یہی ہے نا، تھکے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت، یہ پہلا گھنٹہ ہونا چاہیے۔ ہاں تو کیا کرے، اشکال جواب تو یہی تو ہے نا، علم میں یہی تو ہوتا ہے، اشکال ہے تو جواب ہے، اشکال ہے تو جواب ہے، تحقیقات تو اسی کو کہتے ہیں۔ اور میں تو بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ میں اگر پوری ڈیٹیل پورا 2 مہینے اسی میں لگ جائیں، تو میں تو خلاصے کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ آگے چلو، اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، من نسی عن صلاۃ او نام عنہا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا، اور ایک حدیث میں آتا ہے فإن ذلک کفارۃ لھا، کہ جو نماز بھول جائے یا سو جائے تو جب اس کی آنکھ کھلے گی یا جب اس کو یاد آئے گا تو اس وقت فوراً پڑھے، وہ یہی اس کا ٹائم ہے اور یہی اس کا کفارہ ہے کہ فوراً پڑھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جمہور تو اسی کے قائل ہے کہ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھولے تو وہی وقت ہے، اس وقت نماز پڑھنا فرض ہے آپ کے اوپر۔ احناف کہتے ہیں کہ شرعی ضرورت کی وجہ سے تو ڈیلے کیا جا سکتا ہے کیونکہ قضا ہو گئی ہے، جب شرعی ضرورت نہ ہو تو اس کو پڑھنا واجب ہے۔ یعنی تھوڑی سی احناف نے گنجائش دی کہ قضا تو چونکہ ہو ہی گئی ہے تو کوئی شرعی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بہرحال اس وقت قضا واجب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلی تھی سورج کی کرن کے ساتھ تو حدیث کے مطابق وہی وقت تھا فجر کا، فإن ذلک وقتھا، وہی وقت تھا فجر کا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو یہ بہت مضبوط دلیل ہے کہ خود آپ نے ترغیب دی ہے کہ وہی وقت ہے اور وہی کفارہ ہے اس کا، اس کے باوجود آپ نے اس کو نماز کو ڈیلے کیا ہے، یہ بہت مضبوط دلیل ہے۔ تو اب خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بحث کی ہے نا، مواد النوازل میں بڑی جاندار ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، دونوں حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی۔ کون سی؟ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، یہ جو آج ہم نے بخاری کی حدیث پڑھی، مشکات کی حدیث نمبر 602، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سجدہ آپ طلوع آفتاب سے پہلے پا لے تو اسے چاہیے کہ نماز مکمل کرے۔ اس حدیث کا سیدھا سیدھا مطلب بغیر تعویل کے یہی ہے کہ وہ ایسا کر لے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ گوائے کرائنی بات کو وہ ایسا کر لے۔ دوسری حدیث جن میں مکروہ وقت میں نماز سے منع بھی کیا ہے، اور لیلۃ التعریس والی حدیث کہ اگرچہ وہ وقت تھا نماز کا، کیونکہ آنکھ بعد میں کھلی نا، وہاں جان کے تاخیر تھوڑی ہے، وہ وقت تھا اور حدیث کے مطابق وہی ادا وقت ہے، اس کے باوجود اس وقت میں نہ پڑھنا، حالانکہ نبی کے حکم کے مطابق اس میں نماز پڑھنا واجب تھا، پھر بھی نہ پڑھنا، تو وہ حدیث بالکل اس حدیث سے ٹکرا رہی۔ تو اب یہاں پر احناف نے یہ کیا ہے، انہوں نے کہا دونوں حدیثیں ٹکرا رہی ہیں، تو جو حدیث قیاس کے موافق ہوگی جس وقت ہم اس کے معنی کو لیں گے۔ تو قیاس کو یہاں حدیث پہ نہیں ترجیح دی جا رہی، بلکہ قیاس بھی تو شرعی حجت ہے نا، تو جو قیاس جس وقت جس حدیث کے موافق ہو اس کو لے لیں گے اور دوسری کو چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ فجر کی نماز میں جب ایک شخص طلوع آفتاب سے پہلے جب فاسد وقت نہیں ہے، بالکل صحیح وقت ہے، اس وقت نماز شروع کرتا ہے، تو طلوع آفتاب تک اگر اس کو گھسیٹتا ہے نماز کو، یعنی لمبا گھسیٹنا تو نہیں کہہ رہے، لمبا کرتا ہے نماز کو، تو نماز کے دوران فاسد وقت آ رہا ہے، تو بنا اس کی صحیح تھی تو بنا الفاسد علی الصحیح ہو جائے گی، یعنی فاسد کی بنا ہو رہی ہے کس پر؟ صحیح پر ہو رہی ہے۔ تو یہ قیاس کے حساب سے یہ کیا ہے؟ نماز فاسد ہونی چاہیے کہ آپ نے جس کامل شروع کی ہے تو اس کو وہ دیکھو، یہ منت کی طرح ہوتی ہے نا نماز بھی، کہ منت بعض دفعہ زبانی ہوتی ہے، بعض دفعہ عملی ہوتی ہے۔ تو عملی طور پر جو آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کے اپنے اوپر جس نماز کو واجب کیا تھا اسی کو کمپلیٹ کرنا آپ پر لازم تھا، تو آپ نے
صحیح وقت میں شروع کی تو فاسد وقت میں ختم کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ ایک رکعت فاسد ہو رہی، ایک رکعت تو تحریمہ جو تھی نا، جو بنا تھی نماز کی وہ صحیح تھی، اور اس بنا پر آپ فاسد کی بنا کر رہے ہو. تو قیاس کے مطابق جب وجب کاملاً تو ادی کاملاً، جب کامل طور پہ واجب ہوئی ہے، جو چیز آپ پر جیسے واجب ہوتی ہے تو اسی طرح اس کی ادائیگی واجب ہوتی ہے. اور عصر میں جب آپ نے مکروہ وقت میں شروع کی تو اس کی بنا ہی فاسد تھی، تو فاسد کی بنا فاسد پر ٹھیک ہے. تو احناف نے یہاں کیا کیا ہے؟ احناف نے کہا کہ عصر کی نماز میں ہم اس حدیث پر عمل کریں گے، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، کہ جو شخص جو ہے ایک رکعت غروب آفتاب سے پہلے پالے اسے چاہیے کہ اپنی نماز مکمل کرے. تو عصر میں ہم نے اس حدیث کو لیا اور فجر میں ہم نے وہ والی حدیث کو لیا. یہاں اہل حدیث حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ قیاس کو لے رہے ہو، حدیثوں کو چھوڑ رہے ہو. تو ہم کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں چھوڑ رہے، ہم قیاس کی بیس پر ایک حدیث کا حکم لے رہے، یعنی قیاس وجہ ترجیح ہے. یہ دونوں حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. تو جو حدیث قیاس کی بیس پر ہم نے عصر کی نماز میں یہ والی حدیث لی، اور قیاس کی بیس پہ عصر کی نماز میں ہم نے اس حدیث کو ترجیح دی. تو یہ حناف کے مذہب کا خلاصہ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس بارے میں چونکہ بہرحال جمہور کے دلائل ظاہری لحاظ سے بہت مضبوط ہے، بہت زیادہ آپ گہرائی میں جاؤ گے تو ایک الگ بات. اس لیے خود حنفیہ ہی میں ہمارے بعض فقہا نے اس میں شافعی مذہب پہ فتویٰ دیے. یہی وجہ ہے کہ علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شافعی مذہب پہ فتویٰ دیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ علامہ شبیر احمد عثمانی نے بھی شافعی مذہب پہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رکعت، یعنی اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ فجر میں اور عصر میں اتنی تاخیر جائز نہیں ہے. یہ تو امام شافعی بھی اس کے قائل ہے نا کہ آپ فجر اتنی دیر کر دیں کہ آپ طلوع آفتاب سے پہلے آپ نماز ہی کمپلیٹ نہیں کریں. لازم ہے آپ پر کہ آپ نے طلوع آفتاب سے پہلے سلام پھیرنا ہے. تو یہ جب اتفاق سے ایسا ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ تو علامہ شبیر احمد عثمانی فتح الملہم میں اور الکوکب الدری میں علامہ رشید گنگوہی کا فتویٰ یہی ہے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا رجحان بھی بین ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے فقہ حنفی یہ، لیکن اگر کوئی اس بارے میں فقہ حنفی کی رائے پر عمل نہیں کرتا تو دوسری طرف بھی بہت مضبوط دلائل ہے، وہ قابل ملامت حنفی ہو کے بھی اگر وہ اس پہ فقہ حنفی پر عمل نہیں کرتا تو وہ قابل ملامت نہیں ہے. سمجھتے ہوں گے نہیں سمجھتے تو وہ اسی رائے پر عمل کر لے تو بھی ٹھیک ہے. اور علامہ رشید گنگوہی نے تو بہت اس پہ سخت وہ کیا ہے، لیکن مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے وہی ہے جو حناف کی رائے ہے. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اس میں حناف کے دلائل کمزور ہیں، لیکن مخلد پر لازم ہے کہ وہ ابو حنیفہ کی رائے کو اس لیے فالو کرے کہ سارے دلائل ہم تک پہنچے نہیں ہیں. دوسری بات یہ مجتہد جس نظر سے سوچتا ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ دوسرا مجتہد اسی نظر سے سوچتا ہو. تو امام حنیفہ کی نے کس بیس پر فتویٰ دیا، ان کی کیا، وہ پوری بات ہم تک پہنچی نہیں ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں نا، بہت ساری کتابیں ضائع ہو گئی، بہت سارے حدیث کی کتابیں ایسی ہیں جو مخطوطات ہیں، ابھی چھپی نہیں ہیں. یہ مصنف نبی شہبہ تو بہت بعد میں چھپی ہے، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ حالانکہ اس میں بہت سارے احناف کے مستدل ہیں جو بعد میں سامنے آئے. تو بہت ساری کتابیں جو تاتاریوں کا حملہ ہوا تھا بغداد میں، بہت سارا احناف کا علمی سرمایہ باز آیا ہوا ہے. تو اس کا بھی بہت زیادہ امکان ہے کہ بہت ساری روایات اس طرح سے ضائع ہوئی ہیں. تو عین ممکن ہے امام حنیفہ، یعنی حضرت کا موقف میں پیش کر رہا ہوں کہ حضرت کی رائے یہ تھی کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان احادیث کے ہوتے ہوئے بھی فتویٰ اسی پر دیا ہے کہ جبکہ یہ حدیث ان کو معلوم بھی تھی، یا تو نا مجتہد کو معلوم نہ ہو، پھر بھی مجتہد کی بصیرت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے. تو امام صاحب کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے، اور پھر صاحبین بھی اس میں ان پر متفق ہیں. تو حضرت کی رائے یہی ہے کہ ایک اپنی جہالت کا اعتراف کیا جائے، بھائی ہمیں اس کا جواب معلوم نہیں ہے، وہ زیادہ پڑھے لکھے تھے. لیکن بہرحال دوسری طرف بھی ہے نا کہ اتنی واضح اور صحیح روایت ہے. تو یہ نظریے کا اختلاف ہوتا ہے. کسی کا مقصد بھی اس میں اندھی تقلید نہیں ہے، کسی کا مقصد بھی اس میں نبی کی بات کو چھوڑنا نہیں ہے، نبی ہی کی بات کو فالو کرنا. اگر کوئی حدیث کے مقابلے میں امام حنیفہ کی بات کو لے رہا ہے تو یہ مطلب اس کا نہیں ہوتا کہ میں حدیث کو چھوڑ رہا ہوں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی حدیث مجھ سے زیادہ کون سمجھتا تھا؟ ابو حنیفہ سمجھتے تھے. تو وہ حدیث، یہ جو بدگمانیاں آ کر معاشرے میں آ گئی ہے نا کہ میں یہ حدیث کو جانتا ہوں باقی کوئی نہیں جانتا، یہ طریقہ غلط ہے. تو ہر ایک کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. تو دونوں طرف ہمارے اکابر گئے ہیں. بعض نے کہا کہ بھئی اس حدیث کا ظاہر کو لیں گے، اور جس میں رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت ہوتا ہے نا آپ کو بڑے متسلط تھے. حضرت مفتی تقی صاحب کی بھی رائے یہی ہے کہ احتیاط اسی میں کہ حناف کے مذہب پر عمل کیے جائے، لیکن کوئی اگر اس حدیث کی بیس پر
اس پر عمل کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی شدت جائز نہیں. یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جن کے بارے میں خود حنفیہ نے اعتراف کیا کہ اس میں احناف کا موقف کمزور ہے. بعض حنفیہ نے اعتراف کیا کہ اس میں احناف کا موقف کمزور ہے, لیکن مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے محقق تھے, انہوں نے اس کا اعتراف نہیں کیا کہ احناف کا موقف کمزور ہے. انہوں نے یہ تقریر کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے کہ احناف نے دونوں حدیثوں پر عمل کیا ہے, کیونکہ دونوں آپس میں کیا ہے, ٹکرا رہی ہیں, دونوں اپنی اپنی رائے. تو فتویٰ کس پہ دیا جاتا ہے؟ خلاصہ یہ نکلا کہ فتویٰ کس پہ دیا جائے گا. تو ہمارے ہی مدارس میں اکثر تو فتویٰ فقہ حنفی پہ ہی دے رہے, اور بعض جگہوں پر اس کے اگینسٹ بھی فتویٰ دیا جاتا ہے. دارالعلوم کرنگی میں اس کی گنجائش دی ہے, دارالعلوم کرنگی کے فتوے میں, کہ کوئی اس پر بھی عمل کرے, ٹھیک ہے. جامع رشید سے بھی فتویٰ شائع ہوا, 2 مفتیوں کے دستخط ہوئے تھے, باقیوں کا اتفاق ابھی نہیں ہوا, وہ چل رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس پر عمل کرے. تو مطلب یہ کہ اس میں شدت جائز نہیں ہے, کوئی بھی کسی کی رائے کو فالو کرے. سمجھ میں آتی ہے. اچھا, دوسرا ان فروعی مسائل میں, اختلافی مسائل میں یہ جو بعض باطل لوگوں کا طریقہ ہے نا کہ نہیں جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم آگے نہیں چلیں گے, تو مسئلہ قیامت تک حل نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو, جو مسئلہ بڑے بڑے علاموں سے حل نہیں ہوا وہ آپ سے کہاں حل ہوگا. تو اس میں یہی ہے کہ بھائی جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے کرے اور پتلی گلی سے نکلے, اور بھی ہمیں زمانے میں محبت کسی ہو. تو یہ اہل باطل کا, اس دور کے اہل باطل کا ہے کہ نہیں جی اس کو حل کرنا ہے, تو حل نہ رفع الیدین کا مسئلہ کیا حل ہوگا, کہ جتنے مجتہدین کے درمیان اختلافی مسائل ہیں یہ اس وقت حل نہیں ہوئے جبکہ اس وقت دلائل زیادہ تھے اور تفقع اور بصیرت بھی زیادہ تھی, تو آج کہاں سے حل ہوں گے؟ تو یہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے. سمجھتے ہو؟ بس اس میں امت کو یہ سکھایا کہ اختلاف کا تحمل کرو, جو جس رائے پر عمل کر رہا ہے اس کو جانے دو, اور آگے بڑھو, کوئی اور کام کرو. چلو جی. نہیں, قدرت ممکنہ کی ضرورت نہیں ہے نماز کے لیے. ہاں, قدرت ممکنہ تو اسی کو کہتے ہیں نا, قدرت میسرہ کی ضرورت نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے قدرت میسرہ ضروری ہے, نماز کے لیے ممکنہ کا مطلب امکان, وہ تو بہت توہم بھی ہو, وہ تو حسامی میں پوری ڈیٹیل آپ پڑھ لینا. بس نماز کی ابتدا نہیں ہوئی لیکن واجب تو ہو گئی تھی نا, تو یہاں بھی تو واجب ہو گئی تھی نا اس پر, جب صحیح وقت ہے واجب ہو گئی تھی. تو جب واجب ہو گئی تھی تو اس کو مکروہ وقت میں کمپلیٹ کرنا اگر واجب ہوتا تو مکروہ وقت میں شروع کرنا بھی واجب ہوتا, کیونکہ نبی پر بھی نماز واجب ہو گئی تھی نبی کی حدیث کے مطابق, تو آپ نے مکروہ وقت میں کیوں شروع نہیں کی اس کو؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو اور احناف کی تائید ہوتی ہے نا کہ ابتدا صحیح وقت میں ہوئی اور آپ اس کو مکروہ وقت میں کیوں مکمل کر رہے ہو. وہاں تو بطریق اولا اجازت ہونی چاہیے تھی, کیونکہ ابھی مکروہ وقت میں ہی ابتدا ہوتی, مکروہ وقت میں ہی ختم ہوتی, تو واجب ہونے کے باوجود آپ نے مکروہ وقت میں نہیں پڑھی ہے. سمجھتے ہو بھائی؟ تعارض اس طور پر ہو رہا ہے کہ مکروہ وقت میں جبکہ نماز آپ پر لازم تھی, اس کے باوجود آپ نے, کیونکہ حدیث کے مطابق وہی اس کا وقت ہے جب آنکھ کھل جائے, تو لیلت تعریس میں جب نبی کی آنکھ کھلی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ وقت تھا, وہ واجب وقت تھا, اس سے مزید ڈیلے کرنے میں نماز قضا ہو رہی تھی, مگر آپ نے قضا ہونے دی مگر مکروہ وقت میں نہیں پڑھی آپ نے. سمجھتے ہو؟ یہ بہت مضبوط دلیل ہے. چلے, لیکن بہرحال دونوں طرف دلائل ہے. چلو جی, یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا حناف کی یہ دلیل ہے اور فلانے کی یہ دلیل ہے اور فلانے کی یہ ترجیح ہے, یہ صرف مجتہدین کی اس کے ایک لاجک بیان کرنے کے لیے کہ ان کی نظر میں کیا کیا دلائل تھے. باقی یہ بحثیں ساری کمپلیٹ ہو چکی ہیں, تبھی مذاہب بن چکے ہیں. جو فقہ شافعی کو فالو کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. سب نے اپنے اپنے طور پر جو جس کو سمجھ میں آیا اس نے اس پر عمل کیا ہے, اور فقہ مدون ہو گیا. ہم اہل حدیث حضرات سے یہ کہتے ہیں مزید امت کو دلائل کے نام پہ آپ الجھاؤ نے. مدرسوں میں تو اس لیے دلائل پڑھے جاتے ہیں طلبہ کو مجتہدین کا پتہ تو چلے نا کون کس دلیل سے سوچتا تھا. یہ اس لیے نہیں پڑھایا جاتا کہ اب آپ خود مجتہد بن کے نئی تحقیق لے کر آئے مارکیٹ میں. تحقیق وہی ہے جو ہو چکی ہے, اسی پہ فتویٰ دینا پڑے گا. یہ تو صرف تاکہ دین محفوظ رہے اور آپ کو مستدلات ان کے معلوم ہو کہ مجتہدین کی کیا کیا نظر تھی اور کس کس طرح سے وہ سوچتے تھے. تو اس میں کرنا کچھ نہیں ہے, کرنا یہی ہے کہ فقہ بھی مدون ہو چکا, فتویٰ بھی, مفتہ بھی, قول بھی ہر مذہب میں مدون ہو چکے ہیں, وہ فتویٰ اسی پہ دینا ہے. سمجھتے ہو؟ اب یہ نہیں کہ ان کی تحقیق ہے تو ایک نیا فتویٰ نکال دیا, ان کی تحقیق ہے تو نیا فتویٰ نکال دیا. ہاں, احناف میں محققین میں اختلاف ہو جائے یا شوافع کے ہی محققین میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو پھر ان کے دونوں قول ہوتے ہیں,
پھر وہ ایک مشہور بات ہے کہ احوط یہ ہے ایسر یہ ہے، فقہ کی اصطلاح ہے نا، اس میں احتیاط ہے اور یہ کیا ہے آسان ہے۔ احتیاط پر عمل کرنا ہے تو اس قول پہ کر لو، آسانی پر عمل کرنا ہے تو اس قول پہ عمل کر لو۔ چلیں جی ہاں یہ بھی ٹکراؤ ہے نا، فلا لا تبطلوا اعمالکم، یہ والی آیت سے شوافے کی تائید ہو رہی ہے اپنے اعمال کو، اور آغاز تو اس آیت سے بہت جگہ پر استدلال کرتے فقی، تبھی تو رشید اغا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کو بیس بنا کر اس بارے میں شافعی مذہب کو راجح قرار دیا کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اب آپ نے شروع کر دی فجر کی نماز، تو اگر آپ اس کو توڑتے ہیں تو وہ بالکل باطل ہو جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے خود احناف نے امام یوسف اس کے قائل ہے کہ باطل نہیں کرو۔ امام یوسف کا قول بڑا مضبوط ہے اس بارے میں، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، کہہ رہے نماز کمپلیٹ کرو، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ فوراً کر لو، رک جاؤ، جب سورج طلوع ہو جائے اوپر چلا جائے تو پھر آگے سے شروع کر دو۔ اتنی لمبی نماز آج کل پبلک پڑھے گی نہیں، 20 منٹ تک کرے رہیں گے وہ۔ ہاں اقامت صلاۃ کا تو مطلب یہی ہے کہ کراہت والے وقت میں نہ ہو، دونوں طرف دلائل ہیں چلے، لیکن سب سے سری دلیل جو ہے نا جمہور کی، وہ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جو ایک رکعت پالے طلوع آفتاب سے پہلے سجدہ پالے تو فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، کیونکہ صلاتہو میں وہ والی تعویل بھی کہ ہم اس کو نفل فرض کر لیں، تو صلاتہو کا معنی وہ والی نماز، متبادر یہ کہ جو اسے شروع کیے، شروع فرض کیے تو نوافل کیسے مان لو گے آپ؟ سمجھتا نہیں ہے نا بات کو، جب نہیں پڑے گا آپ کو تو کیسے سمجھو گا آپ؟ چلے اچھا، لوگ اس میں پوچھتے ہیں عوام کیا کرے جب اتنے اختلافات ہو؟ تو عوام تو ایک فقہ کی پابندی کرے، دوسرے کو صحیح سمجھ، پھر ایک فقہ میں اختلاف ہو جائے، جیسے کہ دیکھو دعا جو ہے نا، دعا اس میں اصل ہے انفرادی، اجتماعی دعا میرے لیے تو مانگنا بڑا ہی مشکل کام ہے، خیر مانگ لینی چاہیے، کبھی کبھار لوگوں کو سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن اجتماعی دعا کے موقع تو کبھی کبھار ہی آتے ہیں نا۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جب کسی سے قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہو، کسی ذاتی ضرورت سے لیے جاتے ہو، تو کیا بھونپو ہاتھ میں لے کے جاتے ہو؟ اس کو بھونپو کہتے ہیں نا، وہ جو اسپیکر ہوتا ہے، یہ پوری قوم کو لے کے جاتے ہو، جا کے چھپڑ میں اس سے لجاجت کرتے ہو بیٹھ کے کہ یار تو حالات دیکھ رہے، غربت مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے، یار تھوڑا کچھ روکڑا شوکڑا دے دے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دعا کا جو اللہ نے اصول بتایا ہے قرآن مجید میں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے، تو دعائیں کرنا سیکھیں۔ مسئلہ سارا مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہر ایک کے ساتھ کنیکشن، جی بیٹا اچھا میں پڑھ لوں گا دعا کے لیے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالی سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور، اسی سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو دیکھو آج کے اس بیان میں نا جو بات سیکھنے کی ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، جو میں جتنی باتیں کرتا ہوں میں اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں، میرا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں تو وہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اور بھائی میں سب سے پہلے اس کا خود محتاج ہوں کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، اس لیے میرے یہ بیان نہیں ہوتے، یہ تکرار ہوتی ہے، مل بیٹھ کے کچھ نصیحت کی باتیں شیئر کر لیتے ہیں جو ہم سب بھولے ہوئے ہیں مجھ سمیت۔ آپ کہہ سکتے ہیں جب مل بیٹھ کے باتیں شیئر کرتے ہیں تو پھر نیچے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، اوپر کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو وہ اس لیے بیٹھا ہوں اوپر کہ نظر آ جاؤں سب کو میں آرام سے، نیچے بیٹھوں گا تو نظر نہیں آؤں گا، اس لیے مجبوری میں اوپر بیٹھا ہوں۔ میں سمجھتے ہیں اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں تو میں کوئی بہت نیک آدمی ہوں، تو میں چونکہ بڑا آدمی ہوں تو میرا مقام بہت عظیم انسان ہوں میں۔ وہ عظیم تو قیامت میں پتہ چلے گا بھائی، عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے، یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت میں پتہ چلے گا عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے، دنیا میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج جو ڈپریشن، اسٹریس، بیماریاں، پریشانیاں، ناکامیاں اور ٹینشنیں، ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور۔ بعض لوگوں کا تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے،
اور اللہ نے جو ہمیں عبادتیں دی ہیں نا، تراویح کی عبادت، رمضان کی عبادت، ذکر اذکار کی عبادت، حج کی عبادت، عمرے کی عبادت، دعا کی عبادت، صدقات و خیرات کی عبادت، ان سب کا مقصد اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ آج سب کچھ ہو رہا ہے مگر اللہ سے تعلق نہیں ہو رہا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھو ہمارے ایک دوست تھے، ان کے یہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی واقعہ ہوا گھر میں خودکشی کا، بے روزگاری کی وجہ سے کسی نوجوان نے خودکشی کی۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت کرے، بہرحال کبیرہ گناہ ہے لیکن دعائیں مغفرت تو کرنی چاہیے۔ مجھے جب اطلاع ملی میں نے ان کے والدین کو سمجھایا، وہ بہت ٹینشن میں آئے نا ماں باپ کہ ہم نے بھی تانے دیے تھے اس کو بے روزگاری کے، تو اس کی ٹینشن اس نے زیادہ لے لی ہے۔ میں نے کہا یہ ٹینشن زیادہ لینے والی بات بالکل غلط بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے دائرے بہت زیادہ وسیع کر لی ہیں، کیونکہ ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں۔ اب چاہتے ہیں کہ سب کی توندیں فل بھریں، پیٹ بھریں، گھر بڑے بڑے ہوں، گاڑیاں سب کے پاس ہوں، بینک بیلنس سب کے بھرے ہوئے ہوں، بالکل عیش کی زندگی ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو۔ اللہ تو ہے ہی نہیں نا بیچ میں، اللہ بیچ میں ہے ہی نہیں کہ اصل کامیابی یہ کہ خدا خوش ہو ہم سے، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو مقصد ہی نہیں ہے۔ تو جب دولت کو باپ بنا کے، شہرت، عزت، خواہشات کو باپ بناؤ گے تو میرے بھائی کھمبوں سے ہی چپکو گے، پھر جا کے کوئی کھمبے سے چپکے گا، کوئی زہر پیے گا، کوئی نہیں بھی پیے گا نا تو ڈپریشن سے مرے گا، وہ برین ہیمریج سے مرے گا ڈپریشن میں۔ صحابہ کے پاس جو ہے نا 24 گھنٹے میں ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ہے کھانے کے لیے، وہ تو ٹینشن اور ڈپریشن کی گولیاں بھی نہیں کھا رہے تھے اس وقت۔ ایسے حالات آئے نا جنگوں میں کہ 24 گھنٹے میں کیا کھایا۔ ایک صحابی نے جب بتایا نا کہ ہم 24 گھنٹے میں پتہ نہیں 2-3 کھجوریں کھاتے تھے، لوگوں نے کہا اس میں گزارا کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا ہم سوچتے تھے جب یہ بھی نہیں ملتی تھی، جب ایک کھجور ملتی تھی، ہم ان دنوں کو یاد کر کے 2 کھجوروں پہ خوش ہوتے تھے۔ لوگوں نے کہا بھائی جب ایک کھجور ملتی تھی اس پہ کیسے ٹینشن ختم ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا ہم اس دن کو یاد کرتے تھے جب کھجوروں کی گٹلیاں چوسا کرتے تھے، کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی۔ آج کباب پراٹھے کھا کے کھمبے پہ لٹکتا ہے جا کے، ٹینشن سے جو مرتا ہے نا خودکشی کرتا ہے، پہلے پیٹ بھرے گا، کھائے گا، نرم بستر پہ لیٹے گا، رات اس نے نرم بستروں پہ گزاری ہوگی۔ میرے بھائی اللہ سے تعلق پیدا کرنا صرف آخرت کے لیے ضروری نہیں ہے، دنیا کے لیے پہلے ضروری ہے۔ دنیا آپ کی اچھی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ سے تعلق بحال نہیں ہوتا۔ ہم نے سورہ یوسف پوری پڑھ لی، یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی ٹینشنوں میں گزری ہے۔ ان ٹینشنوں میں ساری زندگی کیا کرتے رہے ہیں؟ صرف دعائیں مانگتے رہے ہیں، حالانکہ دعائیں بظاہر قبول ہوتی ہوئی نظر بولو نہیں آ رہی، دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں بظاہر۔ یہ کیسی قبولیت ہے بھائی دعا کی؟ جب اللہ نے ایک خوبصورت بیٹا دیا، اس کو خواب آیا، خواب سے لگا کہ یہ پیغمبر بنے گا، تو یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت سے دعائیں مانگنا شروع کر دی، اے اللہ اس کو زمین کا لوگوں کا امام بنا، جو تو نے نعمت کی ہے نا میرے دادا ابراہیم پر، اے اللہ وہ نعمت مکمل کر میرے بیٹے یوسف کے ذریعے، اس کو بھی نبی بنا۔ اس وقت سے دعائیں مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی دعائیں مانگی ہوں گی۔ بہت خوبصورت بیٹا تھا، اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا، مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ بھائی بولو کیا ہو گیا؟ یہ دعا بھی مانگی، اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا، اتنا خوبصورت بیٹا ہے یہ، اتنا نیک بچہ ہے یہ، لیکن سارے کام بظاہر کیا ہو رہے ہیں؟ الٹے۔ حسد بھی کھا رہی ہے، بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا اور باپ کی نظروں سے اوجھل۔ تو کیا کہا ہے یعقوب علیہ السلام نے کہ میں خودکشی کروں گا، میرا بیٹا کہاں ہے بھائی؟ تم نے جو کرتا لا کے دیا مجھے جس پہ چھوٹا خون لگا ہوا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہو، اور پھر مسلسل ڈپریشن ٹینشن میں جاتے جاتے بالآخر خدا نخواستہ کوئی خیال آیا ان کے دل میں خودکشی کا؟ وہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ فصبر جمیل، میں کیا کروں گا بھائی؟ صبر، کیونکہ میرے پاس تو کوئی تحقیق کا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو۔ دعا بظاہر قبول ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے؟ رد ہو رہی ہے۔ کوئی مایوسی کی بات نہیں کی یعقوب علیہ السلام نے،
اے اللہ میں تجھ سے کیا مانگ رہا تھا اور تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تو مجھے ٹینشنیں دے رہا ہے، مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ اور ایسا بھی نہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے روحانی علاج والوں سے رابطہ کیا ہو، بے شرم لوگوں سے، کیونکہ یہ بڑے بے شرم ہیں. اچھے اچھے گھر جادو ٹونے کے نام پہ ان بے شرموں نے تباہ کیے ہیں. جادو ہے، ٹونا ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، جو اصل کام کرنے کا ہے اس سے یہ کیا کر دیتے ہیں؟ آپ کو ہٹا دیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں مانگ رہے ہیں. وہ دعا کیسے قبول ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام مصر میں بجائے کنویں سے نکلنے کے مصر کے بازاروں میں بول لو نا کیا ہو گیا، فروخت ہو رہے ہیں. پھر دوسرا بیٹا بھی گیا تھوڑے دنوں کے بعد، ایک ملنے کے بجائے بنیامین بھی چلا گیا. رو رہے ہیں جو غیر اختیاری چیز ہے، رو رہے ہیں، غیر اختیاری ہے نا. تو بچوں نے کیا کہا کہ آپ ابھی تک یوسف کو یاد کر کے رو رہے ہیں؟ کیا فرمایا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنے غم کس کے سامنے بیان کرتا ہوں؟ اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے تو بیان کیا جائے گا غم. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ناکامیوں کے نقشے میں کامیاب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. مایوس نہیں ہوں، جو ہو رہا ہے میرے حق میں بہتر ہو رہا ہے، اگرچہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تصور نہیں تھا نا بادشاہ بنا کے اللہ ملائے گا. ان کے مسائل خدا کی قسم ہمارے مسائل سے کئی گنا زیادہ تھے. میں مانتا ہوں بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، پھر بھی پراٹھے کھا رہے ہیں لوگ اس مہنگائی میں بھی، پھر بھی زیادہ کھا کے مر رہے ہیں، کم کھا کے نہیں مر رہے لوگ. اور جو کم کھانے والے ہیں، جو واقعی غریب ہیں، ان کے یہ مسائل بھی نہیں ہیں، انہیں صبر آ رہا ہے. زیادہ تر عیش پرس لوگ ہیں جن کو صبر نہیں آتا. تو یہ سارے مسائل کس کی وجہ سے میرے بھائی؟ اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی. ایک مرید نے نا ان کو لکھ کے دیا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں توبہ چھوٹ نہیں رہا. حضرت توبہ کر کر کے تھک گیا. انہوں نے فرمایا کرتے رہو، اس توبہ کی وجہ سے تعلق تو بحال ہے نا اللہ کا. چلو محبت کا تعلق نہیں، معذرت کا تعلق تو ہے، ایکسکیوز کا تعلق تو ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ایک تعلق ہوتا ہے اطاعت کا تعلق، فرما برداری کا تعلق. اصل تو یہ تعلق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں. اور ایک تعلق ہوتا ہے فرما بردار نہیں ہے لیکن معذرت کر رہے ہیں بار بار، تعلق تو ہے نا. اور ایک ہے کہ تعلق ہی نہیں ہے، نہ اطاعت کر رہا ہے نہ اللہ سے معافیہ مانگ رہا ہے. آج مسلمان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا. اب چند رسومات میں تو اللہ رہ گیا ہے، چند رسومات میں، لیکن ایسا مضبوط تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دے دے، یہ اللہ آپ کی ٹینشنیں دور کر. دیکھو جب آپ ٹینشن میں ہوتے، کوئی محبوب دوست مل کے آپ کے ساتھ ٹینشن شیئر کر لے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا. آپ کہتے ہیں یار تمہاری وجہ سے میرا غم کیا ہو گیا ہے، ہلکا ہو گیا. تو اللہ کی وجہ سے غم ہلکا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب اللہ دوست ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے اللہ سے. تو خوب سمجھ لو رمضان اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے. جتنی عبادتیں ہیں بھائی تم اللہ سے کوئی دوستی لگاؤ، راز و نیاز کیا کرو اللہ تعالی سے. تو اللہ سے جو دوستی ہے نا اور تعلق ہے، اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے؟ وہ ہے دعا. آج میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، تلاوت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، صدقات و خیرات بھی ٹوٹے ویسے تو نہیں ہو رہے جیسے ہونے چاہیے، لیکن چلو ٹوٹے پھوٹے صدقات و خیرات بھی ہو جاتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، پیسہ اللہ دے دے، حج بھی کر لیتے ہیں. اللہ سے مانگنے کا شوق ختم، بس ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے. اجتماعی دعاؤں میں اجتماعی دعائیں ہوتی ہے نا، اس میں آ رہے ہیں. اب تو بینر بھی لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئی یہ چیز. میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا. ٹی وی میں پروگرام دیکھ لو پہلے، کئی اب پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، باقاعدہ ٹھیک لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پورا ایک انٹرٹینمنٹ ہو رہی. پورے سال خدا کے سامنے کبھی آنسو بہانے کا موقع کی توفیق نہیں ہوتی، گڑگڑانے کی توفیق نہیں ہوتی. بہت بڑی دل کے اجڑنے کی دلیل ہے. اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی.
تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا. ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی. یہ قرآن کا کمال ہے. آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں. قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا. لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں اور دعووں میں تناقض نہیں ہے. قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں نبی ہیں. تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں. ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا. تو تناقض نہیں ہے قرآن میں. نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے. تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے. تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں. یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا. میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاوی کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے. تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے. اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے. تو ایسے کئی تناقض. تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے. یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں. قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل فقہی مسائل وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں. تو مقصد اس کا یہ کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے. تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا. کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا. تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں، شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں. اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے. وجہ اس کی یہ کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس. جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے. تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے. لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. آج بہت سارے اسکالر ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا. اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے.
تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا. تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی. بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید، اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے. قیمن، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے. لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرا دے. کہ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے. برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے. یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے. برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، من لدنہ، اللہ کی طرف سے. ایک آدمی میرے پاس آیا، ہلتا نہیں تھا، کہہ رہے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، میری کچھ پیسہ آ جائے. میں نے کہا تو وظیفہ پڑھے گا نا اور موٹا ہو جائے گا، کیونکہ بیٹھے بیٹھے پڑھنا پڑتا ہے نا وظیفہ. تیرا علاج وظیفوں میں نہیں ہے، تیرا علاج ہل جل میں ہے. وظیفے پڑھے گا نا بیٹھ کے، جتنا موٹا ہے 3 پراٹھے صبح کھائے گا، اس کے بعد وظیفے کے لیے بیٹھ جائے گا تو اور موٹا ہو جائے گا، پڑ جائے گا ایک دن دھماکے کے ساتھ. خیر، کہاں سے کام، آج بہت دائیں بائیں شروع میں ہی جانا شروع ہو گیا میں. خیر، کیا کہہ رہے بھائی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا بات عرض کر رہا تھا میں؟ نہیں یہ بیچ میں جو ابھی ٹرن مارا ہے میں نے. ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوج تھی، جو مجاہدین تھے، اس میں غیر مسلم بھی تھے. وجہ کیا تھی بھائی؟ وہ لڑنا جانتے ہیں. تو نیک آدمی لڑنا نہ جانتا ہو، اس کو کبھی بھی جہاد میں نہیں لے جایا جاتا، پھڈوں میں اس کو نہیں بلایا جاتا. جو جانتا ہو لڑائی، بے شک نیک نہ ہو، اس کو ترجیح دی جاتی ہے. ہاں، نیک بھی ہو، لڑکا بھی ہو، پھر سبحان اللہ. تو اس لیے ہمیشہ کام اس کے اہل سے لیا جاتا ہے، اور یہی زندگی میں اصول بنا لینا چاہیے کہ جو جس کی فیلڈ ہے وہی اس کا ایکسپرٹ. دین کے علم میں علماء ایکسپرٹ ہوتے ہیں، تو دین کے علم انہی سے لیا جائے گا. میڈیکل سائنس میں کون ایکسپرٹ ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر. ایک ڈاکٹر 2 نمبر ہے تو 1 نمبر تلاش کر لو. یہ نہیں ہوگا کہ جو یوٹیوبر آپ کو میڈیکل ٹوٹکے بتا رہے ہیں اور ہر تھوڑے دن میں کسی کا چینل بنا ہوا ہے اور وہ بیٹھ کے پھینکتا جا رہا ہے اور آپ بیٹھ کے لپیٹتے جا رہے ہو. یہ ڈاکٹر سارے کیوں ہیں بھائی؟ ایک بیماری ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ہے، ڈاکٹر آج کل کسی کو کوئی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے، وہ یوٹیوب پہ لکھ کے ڈال دیتا ہے کہ کیا ہے یہ، یوٹیوب پہ آ رہا ہوتا ہے، اس میں یہ ہے، اس میں فلانا ہے، اس میں ڈمکانا ہے. وہ بھائی یہ نہیں دیکھا کرو، ڈاکٹر پہ اعتماد ہے تو دوا لو، ورنہ جاؤ نہیں اس کے پاس. اور جب اس نے کوئی دوا دے دی ہے تو یوٹیوب پہ ڈال کے سرچ کرنے کی کوشش مت کرو. ایک پہلو آ رہا ہوتا ہے یوٹیوب پہ اس میڈیسن کا. ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب کے اوپر کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی، تو وہ جانے لگے عاملوں کے پاس. مجھے پتا تھا ان کی سیٹنگ اوپر کی آؤٹ ہوئی ہے، عاملوں کے پاس جائیں گے تو زندگی کا ان کا بیڑا غرق کر دے گا. عامل جن چڑیل بھوت کے کیس بنا دے گا ان کے اوپر، اور پھر ان پہ بھی، ان کی بھی سیٹنگ آؤٹ ہوگی، تھوڑے دن میں ان کے ابا کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی، پھر ان کی بیگم کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی، پھر آہستہ آہستہ پورا خاندان، چلو پورا خاندان اس نسل میں برباد ہو جاتا نا تو بھی غنیمت تھی. قیامت تک نسلوں میں برباد. اب دیکھ لو یہ نسل در نسل چڑیل بھوت والے نسل در نسل چلتے ہیں. ان کی ابا پہ بھی آیا کرتا تھا، ان کی ممانی پہ بھی چڑیل ہے، ان کی پھپھو بھی آئی ہوئی تھی، ان پہ بھی کچھ ہوا ہے. یہی چلتا ہے پھر. اچھا، میں بار بار کہتا ہوں جب میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں، دیوبندی عاملوں کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں، یہ ذہن میں رکھنا. 1 نمبر جو سمجھے جاتے ہیں ان کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں، کیونکہ فوراً میرا بیان لے جاتے ہیں 2 نمبر عاملوں پہ. 2 نمبر تو 2 نمبر ہے بھائی، 1 نمبر کی بات کر رہے ہیں. خیر، تو میں مانتا ہی نہیں اس کو. بعض علماء مجھے کہتے ہیں بہت متشدد ہے اس میں. بھائی صاحب آپ بھگتو گے تو پتہ چلے گا. بھگتو گے تو پتہ چلے گا. علم نہیں ہے، اور اس کو کہتے ہیں علوم. جب علم نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ علوم. صاحب ٹوپی ڈرامہ. کوئی جن چڑیل بھوت بھیجو ہمارے پاس یار، ہمیں بھی تو بھیجو کوئی جن چڑیل بھوت. تمہارے پاس ہزاروں جنات ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو گیا نا تو کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی، انسان ہے. اللہ بچائے ہمیں پریشانیوں سے. 50 سال کے ہو گئے اب، اس 10 جنوری کو میں 50 کا ہو گیا ابھی جو گزری ہے نا. تو ماشاءاللہ تو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ فکر کی بات ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں چھوٹا بچہ تھا، 10-12 سال میری عمر تھی. میرے والد صاحب میری دادی بیٹھے ہوئے رات کو نا صحن میں کرسی ڈال کے، میں بھی بیٹھا ہوا بچہ. تو میرے والد صاحب کی بڑی گھنی خوبصورت داڑھی تھی، داڑھی پہ ہاتھ لگا کے کہہ رہے تھے کہ میں بھی 50 سال کا ہو گیا، ہاں زندگی ہم نے گزار لی ہے. یہ الفاظ تھے ان کے مجھے. تو میں چھوٹا بچہ تھا،
میں سوچ رہا تھا شاید ایک دن ہماری زندگی میں آئے گا کہ ہم کہیں گے ہم 50 سال کے ہو گئے ہے بھائی، تو ہم بھی ہوں گے. تو والد صاحب تو اس کے 13 سال کے بعد دنیا سے چلے گئے. تو یہ 50 سال کا ہونا خوشی کی بات نہیں ہے، یہ اس کی بات ہے بیٹا پتلی گلی سے نکلنے کا ٹائم چل بھائی، آدھی صدی گزر گئی بھائی، آدھی صدی. لیکن جو 50 سال کے نہیں ہوئے وہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، جو کہہ رہے چلو جی مفتی صاحب ہو گئے تو ان کے تو پتلی گلی سے نکلنے کا ٹائم آ گیا. ہمارا نہیں آیا. ہم نے بڑے بڑے ڈھیٹ لوگ دیکھے نہیں جاتے دنیا سے، 100 کے ہو جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں، 18 والے نکل جاتے ہیں. یہ طارق بھائی جو ہماری کمیٹی کے سابق صدر رہے ہیں، یہ بیچارے بیمار ہیں جب سے میں آیا ہوں، 2006 سے ان کو بیمار دیکھ رہا ہوں میں، اور ایسے بیمار کہ بس اس ہفتے انتقال کی خبر آ جائے گی، ایسے بیمار رہے یہ، راشا ہاتھوں میں اور بیماریاں 20 قسم کی. بس ابھی خبر آئی اگلے ہفتے طارق بھائی جو ہے مسجد میں نہیں آئیں گے بھائی، انتقال ہونے والا ہے. اب تک ماشاءاللہ زندہ ہیں، اور جو ان کو ترس کھا کے جاتے تھے نا طارق بھائی پتہ نہیں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو، ان کا انتقال ہو گیا. مسجد نمازی پڑھنے تو ہیں بڑے پکے نمازی، اسی نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے. تو ان بیماریوں کی ٹینشن نہیں لی نا، کیونکہ نماز روزے میں دل لگا ہوا ہے. تو مجھے یاد ہے 2013 اور 14 میں نا کتنے جنازے میں پڑھا چکا تھا ان کے سامنے، جو ان کا کے جنازے کا انتظار کر رہے تھے.